السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ رب وبرکاتہ۔ العزت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو اللہ کے نیک محبوب بندے ہوتے ہیں، انہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کسی چیز کا غم ہوتا ہے، کیونکہ جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں پھر انہیں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے۔ یاد رکھنا لوگوں، اللہ کی رضا سب سے بڑی عظمت ہے اور سب سے بڑی نعمت اور دولت ہے۔ جسے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے پھر اسے اپنے وقت کے کسی شہنشاہ سے ڈر نہیں لگتا، کسی بادشاہ سے ڈر نہیں لگتا، اور وہ صرف اور صرف ڈرتا ہے کہ اپنے رب سے ڈرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، بلکہ کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں، دنیا کی جتنی چیزیں سب اللہ کے ولی سے ڈرتی ہیں۔ اور اللہ کے ولیوں کے مزارات پر جانے سے آج لوگ ہم سے اعتراض کرتے ہیں۔ یاد رکھنا لوگوں، تم جو ڈائریکٹ رب کے پاس میں پہنچنا چاہتے ہو، ڈائریکٹ تو کوئی رب کی تو بات چھوڑو، وہ ایک پروردگار ہے، لیکن تم ڈائریکٹ اگر تم دلی پہنچنے کی کوشش کرو یہاں سے نو سے، تو میں دعوے کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں تم ڈائریکٹ دلی نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ بیچ میں آپ کسی بائک یا کسی 4 پہیے کی گاڑی کا وسیلہ نہ لیں گے، کیونکہ بائک یا گاڑی کے وسیلے سے ہی آپ دلی پہنچ پائیں گے۔ اسی طریقے سے اگر تم ڈائریکٹ رب کے پاس میں پہنچنا چاہتے ہو تو یاد رکھنا رب کے پاس نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اللہ کے نیک بندوں کا وسیلہ نہیں لیں گے، اللہ کے نیک بندوں کا وسیلہ ساتھ میں نہیں رکھیں گے اور نبیوں کا وسیلہ نہیں لیں گے، کیونکہ اللہ کے ولیوں سے جب ہم تعلقات رکھیں گے، ان کے دامن سے وابستہ رہیں گے، پھر ان کے دامن سے نبیوں سے وابستہ رہیں گے، نبیوں کے دامن کو تھامے رکھیں گے، یاد رکھنا تب جا کر رب تک ہم پہنچیں گے۔ اور رب پہ پہنچنے کے لیے کسی چیز کا وسیلہ چاہیے، اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا ہے کہ وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، اور بے وسیلہ نزدیو ہرگز خدا ملتا نہیں، بے وسیلہ نزدیو ہرگز خدا ملتا نہیں۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالی ہم تمام بندوں کو اپنے نیک محبوب بندوں سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے دامن کو تھامے رکھے، کیونکہ ہمیں ولیوں سے تعلق ہونا چاہیے، ان کے دامن سے وابستہ ہونا چاہیے، اور ان کے جب بھی ان کے کل شریف یا عرس پاک کا کہیں بھی پروگرام ہو تو زیادہ سے زیادہ ہمیں پہنچنا بھی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں یاد رکھنا آج جو ہم دنیا میں در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، دنیا میں ہمیں ہر کسی کے قدموں میں جھکنا پڑ رہا ہے، یہ صرف اور صرف یہی وجہ ہے کہ ہم نے اللہ کے بندوں کے دامن کو چھوڑ رکھا ہے، اللہ کے نبیوں کی چھوٹی چھوٹی سنتوں کو چھوڑ رکھا ہے، اہدنا الصراط المستقیم سے ہٹ کر ہم اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں۔ لوگوں یاد رکھنا اگر ہم اہدنا الصراط المستقیم کے مطابق مذہب اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں گے تو یاد رکھنا کسی میں ہمت نہیں ہے جو ہماری مسلمانوں کی طرف انگلی اٹھا دے، مسلمانوں کی طرف انگلی اٹھا دے۔ آج مسلمانوں کی تو دور بات ہے، آج مسلمانوں کے نبی کی طرف انگلی اٹھائی جا رہی ہے، نبی کی شان میں انگلی اٹھائی جا رہی ہے۔ یہ صرف اور صرف ہماری بنا پر ہے، کیونکہ ہم نے مذہب اسلام کے خلاف اپنی زندگیوں کو بسر کرنے لگ گئے، مذہب اسلام کے مطابق ہم زندگیوں کو بسر نہیں کر رہے ہیں۔ یاد رکھنا اگر ہم مصطفیٰ کے بتائے فرامین کے مطابق زندگی کو بسر کریں تو کسی کے مائی کے لال میں اتنا دم نہیں ہے کہ مسلمانوں کی طرف انگلی اٹھا دے، مسلمانوں کے نبیوں کی طرف انگلی اٹھا دے۔ تو حضرات محترم ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کے بتائے فرامین کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں، زندگی کو گزاریں، پھر دیکھنا ہماری زندگیوں میں کتنا نکھار پیدا ہوتا ہے۔ اور اسی لیے تو شاعر کہتا ہے عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، جاہلوں کو ان کا رتبہ کب سمجھ میں آئے گا، اور میری مانو مصطفیٰ سے عشق کرنا سیکھ لو، اس میں کتنا فائدہ ہے تب سمجھ میں آئے گا۔ اور اپنے کلمے میں خدا نے کیوں رکھا نام نبی، سوچو تو سرکار کا منصب سمجھ میں آئے گا۔ اور جو ولی اور نبی کو چھوڑ کر کہیں کہ ہم اللہ کے ہیں، پھر یاد رکھنا قبر میں سوٹے پڑیں گے تب سمجھ میں آئے گا۔ وہ میرے کہنے میں آپ کے سننے میں کچھ غلطی ہوئی، مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ معاف عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔